السلام علیکم ناظرین، ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کوئی انسان پیسہ لے کر واپس نہ دے، قرض لے کر واپس نہ دے، ایسے انسان کے بارے میں، ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص، کوئی انسان قرض لیتا ہے، کسی سے پیسے لیتا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹاتا، قرضہ واپس نہیں دیتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ قرضہ ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود، پیسہ واپس دینے کی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ پیسہ نہیں دیتا تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے مانگ لیے، بیچارے نے آپ کی ضرورت پوری کی، آپ کو پیسے دیے، آپ کو قرضہ دیا، اب جب دینے کی بات آ رہی ہے تو ٹال مٹول کر رہے ہیں، نہیں دے رہے اور اس کو پریشان کر رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جب قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو منت سماجت کرتے ہیں، اور جب دینے کا وقت آتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو پھر چھپ چھپ کر گھومتے رہتے ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح اگر اسی قرض کی حالت میں مر گیا اور قرضہ واپس نہیں دیا، پیسے واپس نہیں دیے، تو ایسے آدمی کی جان کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ ایسا ایمان والا جو قرض کی حالت میں مر گیا، قرضہ نہیں دیا، تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی جنازہ لایا جاتا تو پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس میت کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام یہ فرماتے کہ اس میت کا قرض نہیں ہے، کسی پر قرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر صحابہ کرام یہ فرماتے کہ اس کا قرض ہے، یہ میت مقروض ہے، اور پیچھے قرضہ ادا کرنے کا کوئی انتظام نہ چھوڑا ہوتا، اور اس میت کے قرضے کی کوئی ذمہ داری نہ لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، اور فرماتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو، تاکہ امت کو یہ پتہ چلے، تاکہ امت کو قرض لے کر واپس نہ دینے کا گناہ اور اس کی شدت اور اس کی سختی اور اس کی برائی معلوم ہو، تاکہ امت یہ غلطی نہ کرے کہ قرضہ لے اور پھر ادا نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے۔ یہ کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ نبی جیسی ہستی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرض کی حالت میں مر جاتے تھے اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس میت پر قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں قرض ہے، یہ میت مقروض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا قرض مجھ پر ہے، اس کے قرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرض لے کر نہ دینا، اسی حالت میں مر جانا، یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی جیسی ہستی ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مسلمان کی جان اپنے قرضے کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یعنی اس کی جان کو، اس کی روح کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے نبی نے کتنی زبردست بات کہی کہ جس نے قرضہ لیا اور قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات یاد رکھیں، اگر آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا، اسی حالت میں مر گئے اور آپ کی اولاد نے، پیچھے کسی نے آپ کا قرضہ ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن آپ کی نیکیوں میں سے جس کے پاس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو آپ کی نیکیاں دی جائے گی، آپ کی نیکیوں سے آپ کا قرضہ اتارا جائے گا، جس قیامت کے دن آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرض لے کر قرض واپس ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر حتی الامکان ہو سکے تو قرضے سے بچنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔